بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پروپیگنڈا کیا اور رات اور دن کیا، اور انہوں نے یہاں تک دنیا کو باور کرانے کی کوشش کی کہ امام احمد رضا خان وہ تو محض ایک کوئی تکفیری شخصیت تھے، یا انہوں نے بدعتوں کو رواج دیا، انہوں نے منکرات کو رواج دیا، اور وہ کچھ ان کے ذمے لگا دیا گیا جو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا۔ بیگانوں نے جتنے ان کے ترکش میں تیر تھے سارے اس شخصیت پہ چلا دیے۔ یعنی یہ وہ مظلوم مفکر ہے، یہ وہ مظلوم شخصیت ہے تاریخ اسلام کی کہ بیگانوں نے بغیر سوچے بغیر سمجھے جو کچھ ان کے پاس تھا، جتنے تیر تھے تان کے، تشنیع کے، جھوٹ کے، تہمتوں کے، افتراء کے، انہوں نے سارے کے سارے اس شخصیت پر آزمائے اور اپنوں نے سستی کی انتہا کر دی۔ زیادہ سے زیادہ یہی تعارف کرایا گیا کہ امام احمد رضا خان ایک شاعر کا نام ہے، یا ایک نعت خان کا نام ہے، ایک مولود خان کا نام ہے۔ تو آج میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی خدمت میں اس عظیم المرتبت ہستی کا تعارف پیش کرانا چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے جانیے، پہچانیے کہ وہ عظیم ہستی جنہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مظلوم مفکر تھے اس ملت کے، کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو سدا کے لیے نقش کر دیا۔ اس شخصیت کا جرم فقط یہی تھا کہ اس شخص نے اسلام کی طرف اڑنے والے غبار کو صاف کیا، قرآن مجید کے اندر دانستہ یا نادانستہ جو علم اور فقاہت اور بصیرت کے دعوے دار لوگ تھے، ان کی طرف سے جو غلطیاں، میں کہہ رہا ہوں دانستہ یا نادانستہ، در آئی تھیں، ان غلطیوں کی اصلاح کی، اور فقہ کی دنیا میں امام احمد رضا جن کا کوئی دور دور تک ثانی نظر نہیں آتا، مثیل ہندوستان میں نظر نہیں آتا، علم حدیث کی دنیا میں ان کے پائے کا محدث نظر نہیں آتا، اسی طرح جدید علوم کے اندر ان جیسا ماہر کامل بر صغیر کی دھرتی نے نہیں دیکھا۔ لیکن یار لوگوں نے تصویر کچھ تھی اور بددیانتی کے تومار اور انبار لگا دیے۔ وہ شخصیت جو پہاڑ سے بلند تھی اسے رائی بنا کر پیش کیا، اور جو لوگ رائی تھے ان کو پہاڑ بنا کر پیش کر دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ جو پگلا پن تھا، دیوانگی تھی، اسے عقل قرار دے دیا گیا، اور جو عقل و دانائی تھی اسے پاگل پن قرار دے دیا گیا۔ یوں ہی سمجھ لیں جیسے دن کو رات بنا دیا جائے اور رات کو دن کہہ دیا جائے، الو کو شہباز بنا دیا جائے اور شہباز کو الو کہا جائے، نور کو ظلمت کہا جائے اور ظلمت کو نور قرار دے دیا جائے۔ یہاں یہی کچھ ہوا۔ میں آپ کی خدمت میں اس شخصیت کا تعارف پیش کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ تفصیل کے ساتھ کسی شخصیت پر اس مختصر سے ٹائم میں گفتگو ممکن نہیں ہے، لیکن میں ترتیب کے ساتھ اس شخصیت کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے ان کی خدمات، حدیث کے حوالے سے ان کی خدمات، فقہ کے حوالے سے ان کی خدمات، اور عموماً ان کی حیات و خدمات کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس وقت قرآن مجید کے عنوان پہ گفتگو ہوگی
تو اس کے لیے آپ کی پوری توجہ درکار ہے، پورے انہماک کے ساتھ آپ سنیں گے اور دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دیں گے کہ سنیں، پھر آپ ترازو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ تول بھی سکتے ہیں اور آپ بول بھی سکتے ہیں۔ برادران اسلام، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان شخصیات میں سے آتے ہیں جن شخصیات کو اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی سرفرازی کے لیے پیدا فرماتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے شخص کو ضرور پیدا فرماتا ہے جو شخص دنیا میں آ کر اللہ کے دین کے چہرے پر پڑے ہوئے غبار کو صاف فرماتا ہے، اللہ کے دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگاتا ہے، اپنا سب کچھ لٹاتا ہے، لیکن اسلام اور بانی اسلام کی عظمت کے جھنڈے کو بلند کر جاتا ہے۔ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 یا جماعت ایسے لوگ ضرور آتے ہیں، آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، اور غبار اڑانے والے غبار اڑاتے رہیں گے، صاف کرنے والے صاف کر کے جاتے رہیں گے۔ بقول حضرت علامہ اقبال کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ شیطان اپنا کام کرتا رہا ہے، آدمیت انسانیت اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی رہی ہے۔ جس طرح 10ویں صدی میں اکبر نے دین الہی کی شکل میں ایک طوفان اٹھایا اور دین اسلام کی شکل کو اس نے مسخ کر کے رکھ دیا، اس کے ساتھ اہل علم کی ایک پوری کی پوری جماعت تھی، ایک لمبی قطار تھی۔ لیکن یاد رکھیں میرے دوستو، علم اور محض علم نجات کی ضمانت نہیں ہے، نجات اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ علم کی وسعت، علم کی کثرت نجات اور بخشش کی ضمانت نہیں ہے، بخشش کی ضمانت اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے کسی کا بہت بڑا علامہ ہونا ایک الگ بات ہے، اور کسی کا صاحب علم ہونا اور پھر صاحب علم ہونے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے پیار میں گندھا ہوا ہونا یہ دوسری بات ہے۔ جس شخصیت کا ذکر میں کر رہا ہوں، قدرت نے انہیں علم اور علم نوری عطا فرمایا، اور وہ علم عطا فرمایا جس علم میں ادب تھا، احترام تھا، اللہ کا اور اس کے پیارے رسول کا نام تھا، اور اس شخصیت کی زندگی کے لمحے لمحے ہونٹوں پہ درود و سلام تھا۔ جس شخصیت کا خمیر محبت اور عشق رسالت مآب سے اٹھا تھا، اور خود انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی کا، میرے علم، میرے فن، میری آل اولاد، میرے تن من دھن کا مقصد وحید ایک ہے، وہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمایت، حضور کی غلامی، حضور کی نوکری، حضور کی چاکری کرنا، حضور کے دین کی اصل اور صحیح شکل کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوچ اور فکر کو دنیا کے سامنے عام کرنا، اور حضور کی محبت کو حضور کی امت کے نام کرنا۔ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، اور اس مقصد کو انہوں نے کس طرح نبھایا یہ آپ سنیں گے۔ یہ پھول ہیں ان کی زندگی کے جنہیں آپ چنیں گے۔ 1856 عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ ایک پٹھان گھرانے میں پیدا ہوا۔ والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ
بہت بڑے علامہ زمان، خدا رسیدہ بزرگ تھے، دین اسلام کے سچے خادم تھے۔ اور پھر حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں قرآن مجید آپ نے ناظرے دیکھ کر پڑھ لیا۔ اس کے بعد دینی تعلیم، جسے مروجہ درس نظامی کہتے ہیں، اس کا آغاز ہوا۔ آپ نے 14 سال کی عمر سے بھی کچھ پہلے تمام مروجہ علوم سے فراغت پا کر مسند افتاء کے اوپر آپ براجمان ہوئے۔ یعنی 14 سال کی عمر سے آپ نے فتویٰ دینا جاری کیا، یعنی آپ مفتی کی مسند پر براجمان ہو چکے تھے۔ یہ ایک کرامت تھی، آپ کے بزرگوں کی بھی کرامت تھی، آپ کی بھی کرامت تھی کہ 14 سال کی عمر میں کوئی آدمی دارالافتاء میں بیٹھ کر مشکل سے مشکل مسئلہ، دقیق سے دقیق مسائل کے اوپر جو بھی مسئلہ آتا چلا جائے، وہ اللہ کا بندہ اللہ کے دین کی، قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی روشنی میں اس کا جواب دیتا چلا جائے۔ تو یہ آپ کی زندگی کی زندہ کرامت ہے کہ 14 سال کی عمر میں کتابوں کا ڈھیر اونچا ہوتا تھا اور وقت کا عظیم مفتی کتابوں سے نیچے ہوتا تھا۔ یعنی اتنی کم عمری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور علم سے سرفراز فرمایا اور اتنا علم دیا کہ وافر علم عطا فرمایا، اہل ذکر میں آپ کو شامل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت آپ کی گھٹی میں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار آپ کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا۔ رسول پاک کا عشق آپ کی زندگی کے پل پل میں سمایا ہوا تھا۔ برادران اسلام، صرف اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ذہن بھی رسا عطا فرمایا۔ وہ ذہن عطا فرمایا کہ ایک مرتبہ جس چیز کو آپ نظروں سے گزار لیتے تھے، وہ چیز آپ کے صفحہ دماغ کے اوپر نقش ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ 14 سال کی عمر کا یہ عظیم المرتبت مفتی اعظم بریلی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر علم کے موتی لٹا رہا تھا، اللہ کے دین کی نور کی برسات برسا رہا تھا۔ اور پھر لطف یہ ہے کہ اگر اردو کے اندر سوال آتا تھا تو آپ جواب اردو میں دیتے تھے، فارسی زبان میں سوال آتا تھا تو جواب فارسی میں دیا جاتا، عربی زبان میں سوال آتا تھا تو جواب عربی میں دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذہن، وہ فکر، وہ سوچ، وہ بلندی عطا فرمائی کہ صدیوں کے بعد کوئی ایسا فرد آتا ہے، ایسا مرد آتا ہے جو چومکھی جنگ دین کے لیے لڑتا ہے۔ اور یہ وہ دور تھا، آپ کو پتہ ہے کہ 14ویں صدی فتنوں کی صدی تھی، جس کے اندر مذہبی دنیا میں فرقے، جماعتیں، مختلف افکار، مختلف خیالات، مختلف اوہام، اور پھر اسلام سے ہٹ کر یہود و نصارہ، ہنود، ان کا غلبہ تھا، تسلط تھا۔ اور جن قوموں کا تسلط ہوتا ہے ان کی فکر غالب ہوتی ہے، ان کا کلچر غالب ہوتا ہے، ان کی سوچ غالب ہوتی ہے۔ محکوم اور غلام قومیں ان کے فکر کو قبول کرنے میں دیر نہیں کیا کرتی۔ تو حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے چومکھی جنگ لڑی ہے۔ یہودیت کی طرف سے اسلام پہ حملہ ہوا تو آپ نے اس کا دفاع کیا، نصرانیت کی طرف سے اسلام پہ حملہ ہوا،
آپ نے اس کا دفاع کیا۔